بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ بس رمضان شروع ہونے سے پہلے محترم ناظرین، آپ یہ کام ضرور کر لیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ اسے حاصل ہو جائیں، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اسے میسر آ جائیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، تو اس سے جو آپ کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ عز و جل ضرور حاصل ہوں گی۔ رمضان المبارک یہ اللہ کا خاص کرم ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا، جس میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں رمضان میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں تو آپ کو یہ ایک کام کرنا پڑے گا، ہر حالات میں کرنا پڑے گا۔ گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ ٹیلی ویژن جس میں ڈرامہ وغیرہ چلتے ہیں، یا موبائل پہ ہم جو ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں بند کر کے رکھ دیں۔ کوئی اچھا چینل بھی ہوتے ہیں جو نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، آپ انہیں سنیں، غلط چیزیں دیکھنا بند کر دیں۔ اس طرح موبائل میں جتنی بھی چیزیں گناہوں کی طرح مبتلا کرنے والی ہیں، یعنی وہ چینل، وہ ڈرامہ فاشی، وہ فاشی ٹک ٹاک جو ہیں، ان کو بند کر دیں، اور اس مہینے میں آپ ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جتنے بھی روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، فحاشی کرتا ہے، یا پھر بے حیائی کرتا ہے، اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتا، برے اعمال میں مبتلا رہتا ہے، گناہوں کی دلدل میں جل جاتا ہے، تو ان کے روزے کے سوائے بھوک اور پیاس کا کوئی اجر و ثواب نہیں رکھتے۔ اس نیت نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تیری رضا کے لیے جو کچھ ہم چھوڑ رہے ہیں، مجھے اپنا مقبول بندہ بنا لے، گناہوں سے محفوظ کر لے، صرف ایک مہینے کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، ہر شخص کی روٹین بن چکی ہے۔ سحری میں ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہاں میرے سونے بابو سحری کر لی ہے، کب کرنی ہے کر لو، اٹھ جائیں، یا پھر صبح صبح اٹھ کے اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ ایک آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص بس میں سفر کر رہا تھا، تو محترم ناظرین وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک نوجوان 22 سال کا بیٹھا ہے، وہ موبائل پہ ٹک ٹاک کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ آدھی رات ہو چکی ہے، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو غلط ہے، آپ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رمضان میں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، سارا سال گناہ کیا ہے، چھوڑ دیں اب اس کو، اور یا اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تیری رضا کے لیے، اب مجھے تو معاف کر دے، اب مجھے تو بخش دے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور عطا ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ روزہ رکھ کر ڈرامے نہ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن کو باہر پھینک دیں، نہیں، ایسی اچھی چیزیں بھی ہیں، اسلامی چینل ہیں، آپ نعتیں لگائیں، آپ تلاوت قرآن مجید لگائیں، تقریریں سنیں، رمضان کی اہمیت سنیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مہینے کی برکت، استقامت ضرور عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔